آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا چہل قدمی کرتے ہوئے مدینہ منورہ کی حدود سے باہر تشریف لے جاتے، وہاں سے جو قافلے گزرتے ان سے ملاقات کرتے اور پھر واپس تشریف لے آتے۔ ایسے ہی ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہل قدمی فرماتے ہوئے شہر سے باہر تشریف لائے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ایک کارواں سے ہوئی۔ انہی میں ایک آدمی کے پاس ایک خوبصورت تندرست و توانا اونٹ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے پوچھا کہ بھائی، کیا یہ اونٹ مجھے فروخت کرو گے؟ اس نے کہا کہ ہاں، میں یہ اونٹ بیچنا چاہتا ہوں۔ قیمت طے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھ چلو، میں گھر پہنچ کر تمہیں اس کی رقم ادا کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، جبکہ وہ شخص اونٹ کو لیے آپ کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ راستے میں اسے ایک اور شخص نے روکا اور پوچھا کہ کیا یہ اونٹ بیچو گے؟ اس نے کہا کہ ہاں، بیچوں گا۔ اس دوسرے شخص نے اونٹ کی قیمت کچھ زیادہ لگائی۔ اتنے میں آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو قدرے فاصلے پر تھے پیچھے مڑ کر دیکھا تو حیرت سے گویا ہوئے کہ ارے بھائی، تم تو مجھ سے سودا طے کر چکے ہو اور میرے ساتھ چل رہے ہو کہ میں منزل پر پہنچ کر تمہیں طے شدہ رقم ادا کر سکوں۔ وہ شخص مکر گیا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے سے ہی انکار کر دیا اور بولا کہ میں تو آپ کو جانتا ہی نہیں، اگر آپ سچے ہیں تو کوئی گواہ پیش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیرت سے اس آدمی کو تکنے لگے، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سودا طے کیا تھا تو اس وقت کوئی قریب نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی اس حرکت پر خاموش تھے کہ اچانک ایک آواز بلند ہوتی ہے کہ ہاں، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ سچ کہتے ہیں، تمہارا ان سے معاملہ طے پا چکا ہے۔ یہ سن کر وہ شخص خاموش ہو گیا اور اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وہی رقم ادا کی جو دوسرے شخص نے بڑھا کر لگائی تھی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اجنبی کی جانب متوجہ ہوئے، پیار بھری نظروں سے اس کی جانب دیکھا اور فرمایا، ارے خزیمہ، تم نے گواہی کیسے دی جبکہ تم موقع پر موجود ہی نہ تھے؟ خزیمہ: جی ہاں۔ خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، میرے آقا، یقیناً میں وہاں موجود نہیں تھا، مگر میں نے گواہی اس لیے دی کہ میں جانتا ہوں کہ آپ صادق و امی ہیں، آپ اللہ کے نبی اور اس کے رسول ہیں، اس لیے گواہی دی کہ آپ کے قلب اطہر پہ اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے، اس لیے گواہی دی کہ ہم نے آپ کے ذریعے جنت و دوزخ کو جانا اور پہچانا ہے، آپ اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ ایمان افروز اور عشق و محبت سے لبریز کلمات سن کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے اور پھر مسرت کے عالم میں فرمایا، لوگو یاد رکھنا، ہاں یاد رکھنا، آج سے میرے ساتھی، میرے اس دوست، میرے اس ہمدم، میرے اس ہم نشی کی ایک نہیں 2 گواہیاں شمار ہوں گی۔ وقت بیت گیا۔ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عالم فنا سے عالم بقا کی جانب کوچ فرما گئے۔ ادھر ایک جنگ میں بہت سے صحابہ کرام جو حفاظ تھے شہید ہو گئے، تو اکابر صحابہ نے باہمی مشورے سے قرآن کریم کی حفاظت و تدوین کے لیے ایک جامع حکمت عملی وضع کی اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں سرکردہ چنیدہ افراد پر مشتمل ایک جماعت تشکیل دی۔ عام اعلان کروا دیا گیا کہ جس کے پاس قرآن کریم کا کوئی نسخہ، کوئی مصحف، کوئی مخطوطہ، کوئی تختی ہو، وہ اس کو اس جماعت کے سامنے پیش کرے۔ یہ تمام سرکردہ حضرات اپنے پاس موجود معیاری نسخے سے اس کی جانچ کرتے۔ جو بھی کوئی نسخہ، مصحف، حتیٰ کہ کوئی ایک آیت بھی لے کر آتا، اسے پرکھا جاتا، یہاں تک کہ اس کے لانے والے پر 2 گواہ بھی لیے جاتے، تب کہیں جا کر قرآن حکیم کے اس حصے کی تصدیق کی جاتی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ پورے قرآن کریم کو انتہائی سخت اور کڑے معیار اور 2 گواہوں کی گواہی کے ساتھ یکجا کر لیا گیا۔ آخر میں سورہ توبہ کی آخری 2 آیات لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ یہ رہ گئیں۔ معیاری نسخے کے ساتھ ان آیات کو پرکھا گیا۔ پوری جماعت نے
اس کی تائید و تصدیق بھی کر دی، مگر ان آیات کا صرف ایک گواہ ملا۔ چنانچہ جو سخت اور کڑا معیار رکھا گیا تھا اس کے مطابق اس کے 2 گواہ کے بجائے فقط ایک گواہ تھا، لہٰذا ان آیات پر آ کر کام رک گیا۔ بالآخر یہ پوچھا گیا کہ وہ ایک گواہ کون ہے، تو معلوم ہوا کہ وہ ایک گواہ حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جیسے ہی ان کا نام سامنے آیا تو لوگ پکار اٹھے کہ ارے یہ تو وہی ہیں کہ جن کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ خزیمہ کی گواہی 2 گواہوں کے برابر ہوگی۔ چنانچہ سورہ توبہ کی ان آخری 2 آیات کو معیاری مصحف میں درج کرنے کے لیے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک کے مطابق 2 گواہیوں کے طور پر قبول کر کے شامل کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پاک کے مطابق 2 گواہیوں کے طور پر قبول کر کے شامل کیا گیا۔ یوں عشق و محبت کے جذبے سے بھرپور حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنے نبی کے لیے دی جانے والی گواہی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معتبر بنا دیا اور تا قیامت قرآن کریم کی آیات کا حصہ بنا دیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔